حافظ محمد انس ضلع جہلم سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب یہ جو خنثی یعنی خواجہ سرا ہوتا ہے، اس کے وفات کے بعد اس کے غسل، اس کے کفن، اس کے دفن اور اس کے جنازہ کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا بتاتی ہے؟ نیز اگر خواجہ سرا کی شادی اور نکاح کا معاملہ آ جائے تو اس بارے میں شریعت اسلامیہ کے احکامات کیا ہیں؟ حافظ انس صاحب، شریعت اسلامیہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت، ہر چیز کے مسائل کا حل ہے۔ احادیث پاک، قرآن کریم، صحابہ کرام کے عمل، اس طرح امت مسلمہ کے تعامل و تواتر کو دیکھ کے فقہائے کرام جو ماہرین شریعت ہیں انہوں نے اس مسئلے کے حل لکھے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ خواجہ سرا کی کون سی قسم ہے، کیونکہ خواجہ سرا شریعت کے لحاظ سے 3 قسموں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یا تو اسے خنثی مذکر کہتے ہیں، یا خنثی مؤنث کہتے ہیں، یا خنثی مشکل کہتے ہیں۔ خواجہ سرا میں ایک قسم مذکر کی بھی ہے، ایک قسم مؤنث کی بھی ہے، اور ایک قسم مشکل کی بھی ہے۔ جو خواجہ سرا ہے اگر وہ مذکر ہے اور اس کو شادی کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ شادی کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کی کسی خاتون سے شادی کرا دی جائے۔ خواجہ سرا مذکر کا مطلب ہے کہ اس کی داڑھی نکل آئے گی اور باقی مردانگی کے علامات اس پہ ظاہر ہو جائیں گے تو خواجہ سرا ہونے کے ساتھ ساتھ مردوں والا خواجہ سرا میں شمار ہوگا شریعت اسلامیہ میں۔ اسی طرح خواجہ سرا کی دوسری قسم ہے، مثلا اس کو ایام مخصوصہ آ جاتے ہیں، ڈیز آف دا مینسز، حیض کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، وہ مؤنث خواجہ سرا مشہور ہے۔ مؤنث خواجہ سرا اس کو شمار کیا جاتا ہے، تو اس کی اگر کسی مرد سے شادی کرا دی جائے تو اس کی ترتیب اپنی ترتیب پر یہ پوری شریعت اسلامیہ سے علماء سے مشورہ کر کے بات کی جا سکتی ہے۔ اور خواجہ سرا مذکر ہوگا تو اس کا عورتوں سے پردہ، اور خواجہ سرا مؤنث ہوگی تو اس کا مردوں سے پردہ۔ تیسری قسم ہے خواجہ سرا کی خنثی مشکل۔ خنثی مشکل کا معنی یہ ہے اس میں مذکر اور مؤنث دونوں علامات پائی جاتی ہیں، مردانگی اور زنانہ پن دونوں علامتیں موجود ہیں، تو ایسے کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اور ایسا خواجہ سرا اگر فوت ہو جائے تو پھر اس کا کفن، دفن اور غسل کے احکام بھی سمجھ جائیں۔ آپ نے خواجہ سرا مذکر کے جنازے کو تو مرد غسل دیں گے، مؤنث کے جنازے کو عورتیں غسل دیں گی، لیکن جو مشکل قسم ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کے، اس کا محرم رشتہ دار ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اور آدمی اس کو تیمم کرا دے گا۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن کریم نے جو عام حالات میں امت کو تیمم سکھایا ہے پانی نہ ملنے پر، یہاں خاص حالت میں پانی ہونے کے باوجود بھی اس کو تیمم کرایا جائے گا، اور تیمم کرا کے اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے بس یہی ترتیب ہے۔ اور اس کے جنازے میں تو جنازہ تو بہت آسان سی چیز ہے، اگر خنثی مشکل ہے یا خنثی مذکر ہے یا خنثی مؤنث ہے تو اس کا دیکھیں گے بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ نابالغ ہے تو نابالغوں والا جنازہ، اللہم اغفر لحینا و میتنا بالغوں والا ہے، اور نابالغ کے جنازے کی اپنی ترتیب موجود ہے۔ نابالغ بچی کا جنازہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بچے کا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اجل ہولانا، اللہم اجل حالنا کا جو جنازہ ہے مؤنث اور مذکر کے فرق کے ساتھ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مؤنث ہے بچہ ہے تو مؤنث بچی والا، اور مذکر بچہ ہے یعنی خنثی مشکل تو بچے والا جنازہ۔ اور اگر وہ مرد یا عورت کی کسی ایک قسم میں یا خواجہ سرا مشکل کی قسم میں ہے تو اللہ نے مرد عورت کا جنازہ ایک ہی رکھا ہے، اس لیے مرد عورت کے جنازے میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ بالغ نابالغ کا تو فرق ہے لیکن بڑوں کے جنازے کا فرق نہیں ہے، تو اس طرح ان کا جنازہ بھی کر لیا جائے گا۔